الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، ہمارے گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ گھریلو زندگی کا جو اثر ہے وہ کہاں کہاں ہوتا ہے اور کس انداز میں اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں، یہ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے میں گھریلو زندگی کی رہبری رہنمائی کیا ہے؟ ہمارا کبھی تصور ہوتا ہے، کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اللہ کا جو دین ہے، حضور کا جو فرمان ہے، اسے ایک محدود دائرے کے اندر ہم باندھ دیتے ہیں. بھائی دین کیا ہے؟ محراب میں، مصلی پر، روزے میں، زکوٰۃ میں، تہجد میں. ہم نے دین کا جو خاکہ سمجھا ہے، ہم نے جو دین کا تصور کیا ہے، وہ ایک محدود دائرے کے اندر ہم نے دین کا تصور کیا ہے. بھئی دین کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ نبی کی شریعت کیا ہے؟ ٹوپی پہن لینا، کرتا پہن لینا، ٹخنے سے اوپر پاجامہ پہن لینا، داڑھی رکھ لینا. ہاں یہ دین کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ پورا دین کا ہے. ہمارے معاملات کیا ہیں؟ ہماری تجارت کیسی ہے؟ ہم کہیں تجارت میں دھوکہ تو نہیں کر رہے، جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں ترازو میں ڈنڈی تو نہیں مار رہے. ایک آدمی جب پیدا ہوا تب سے لے کر وہ قبر کے گڑھے میں جانے تک دین اس کی رہبری کرتا ہے. اللہ کے نبی کی شریعت اس کی رہنمائی کرتی ہے. لیکن قصور ہمارا، غلطی ہماری، جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس معاشرے کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم نے دین کو جو سمجھا ہے وہ ایک محدود پلیٹ فارم پر سمجھا ہے. مسجد میں آ گئے، ہاں دین
نماز پڑھ رہے ہیں، بہت بڑے دیندار ہیں ہم لوگ، ہم نے داڑھی رکھا ہوا ہے، ہمارے سر پر عمامہ ہے، ٹوپی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ حضرت عبداللہ بن سلام بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ایک مسئلہ تھا اللہ کے نبی کے سامنے پیش آیا، میں پورا واقعہ پھر کبھی تفصیل سے بتاتا ہوں۔ کتب تفسیر میں تفاسیر میں بات لکھی ہے، جب حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پچھلا جو تمہارا مذہب ہے وہ کیا ہے، کیسا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن یہاں جو مسئلہ ہے ہماری شریعت پر، ہمارے طریقے پر مکمل کاربند ہو جاؤ۔ پوری دنیا جو متاثر ہوئی ہے اسلام سے، وہ صحابہ کے 100% مسلمانیت سے۔ صحابہ کے اندر 100% مسلمانیت تھی۔ صحابہ کی مسلمانیت، صحابہ کے ایمان، صحابہ کے طریقے، صحابہ کے منہج کو دیکھ کر دنیا اسلام قبول کریے۔ آج ہم یہی رونا روتے ہیں کہ آج مسلمان بدنام ہے، آج مسلمان رسوا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ جو 100% دینداری ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے کے اندر ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہے۔ بھئی کون تم لوگ؟ تعارف، ہمارا جو تعارف ہوتا نا، کسی کو پوچھا تمہیں کون تعارف کرتا؟ میں مسلمان۔ امتی کس کا؟ شان ہے، ہم امتی ہیں رسول اللہ کے۔ ہاں یہ فخر ہونا بھی چاہیے، بڑی فخر کی بات ہے، لیکن امتی ہونے کے جو تقاضے ہیں یہ بھی تو پورے ہو۔ ایک امتی پر ذمہ داری کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس قوم کو اور قوموں پر رہبر بنایا، سردار بنایا اور خیر امت میں سے بنایا۔ آج ہمارے گھریلو حالات کیا، ہمارے معاشرے کے حالات کیا، ہم کس ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا ماحول ہے آج ہمارے گھروں کا، اس کے اثرات، اس کے جو نتائج ہیں کہاں کہاں کیا خطرناک شکلوں میں ظاہر ہو رہے ہیں، کبھی ہم نے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ ایک وقت تھا سوشل میڈیا پر کبھی ہم لوگ سنتے تھے فلاں شہر کے اندر بہت غمناک واقعہ پیش آ گیا، کبھی سنتے تھے فلاں علاقے کے اندر ایک واقعہ، ایک حادثہ ہو گیا، لیکن آج وہ ساری چیزیں ہمارے ان شہر کے اندر دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بیڑا ہم نے غرق کیا ہے، یہ تباہی ہم نے مچائی ہے، یہ لوٹ مار ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ بھائیو، جب تک ہم لوگ نہیں سدھرتے، جب تک ہم لوگ توبہ نہیں کرتے، جب تک حقیقت میں ہم امتی نہیں بن جاتے، تب تک یہی حالات ہوں گے، تب تک یہی رونا روتے رہنا پڑے گا، تب تک انہی حالات کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی 2 ازواج مطہرات کی مختصر رداد میں، اور وہ بھی بہت ہی مختصر الفاظ میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی ایک زوجہ محترمہ جن کو سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور ایک زوجہ ہیں حضرت حمیرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک زوجہ، دیکھو دنیا میں انسان زندگی گزار رہا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت،
اس پر دو حالتیں آتی ہیں. پہلا حال یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، بیوی باحیات ہے. کبھی یوں ہوتا ہے بیوی کی وفات ہو جاتی ہے، شوہر باحیات ہے. یہ ایک مرحلہ وہ بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر باحیات ہے. یہ ایک موقع وہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی باحیات ہے. دو پہلو ہیں ایک انسان کی زندگی میں. اس موقع پر کیا رہبری ہے، اللہ کے نبی کا گھریلو ماحول کیا ہے، حضور کے طریقے کیا ہیں. یہاں مستورات کو بھی، یہاں مرد حضرات کو بھی اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے، اس زندگی سے رہبری رہنمائی ملتی ہے. ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی. حضور کی حیات میں حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا. بیوی زوجہ جو ایک شوہر کے لیے بہت ہی پیاری ہوتی ہے، بہت لاڈیلی ہوتی ہے، اس کے خدمات انجام دیتی ہے، اس کے دکھ درد میں ساتھ دیتی ہے، اس کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے حالات میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے، اسے دلاسا دیتی ہے، اسے تسلی دیتی ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا سے اٹھ کر گئے تھے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ میرا حال ایسا ہے کہ مجھ پر کپ کپی طاری ہے، مجھ سے پسینے کے لوٹ نکل رہے ہیں اور مجھ سے پسینہ نکل رہا ہے. اب یہ جو کیفیت ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. حضرت خدیجہ سے فرمایا، یا خدیجہ زملونی زملونی، مجھ پر چادر اڑا دو. اللہ کے نبی پر وحی کی جو کیفیت تھی، حضور پر اس وقت وحی کے نزول کے وقت میں جو ثقل تھا، جو بوجھ محسوس کر رہے تھے، اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا خدیجہ زملونی، خدیجہ مجھ پر چادر اڑاؤ، مجھ پر کمبل اڑا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل اڑایا، چادر اڑائی. اللہ کے نبی کو جو فرماتے ہیں کالی کملی والا، یہ یہیں سے. اب اس پر قصیدہ بردہ شریف کی بھی کچھ کہانیاں ہیں، کچھ حقائق بھی ہیں. اس میں کچھ لوگوں نے قلم کے زور پر لوٹ مار بھی کیا ہے. بہرحال یہاں وہ موضوع نہیں ہے، اس لیے جب کبھی موقع ہوگا انشاءاللہ پھر اس پر بھی ایک وقت اللہ توفیق عطا فرمائے گا تو حقائق سنیں گے، تاکہ اللہ نور معرفت سے، نور ایمان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے. جب حضور حضرت خدیجہ کے پاس گئے، فرمایا خدیجہ یہ حالت کیفیت زملونی، تو حضرت خدیجہ نے کمبل اڑائی. قرآن کہتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. بہرحال حضرت خدیجہ نے تسلی دی، یا رسول اللہ آپ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نبی ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ پچھلے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے. آپ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ نیکی کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا ہیں. یا رسول اللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بے فکر رہے. یہاں بیوی تسلی دے رہی ہے اور فرمایا سرتاج سرکار جتنا مال ہے سب آپ پر قربان. میرا مال، میری جان، میرا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان. اب وہ بیوی کا وصال ہو رہا ہے، ایک آدمی کیسا برداشت کرے گا، کیسے صبر ہوگا، کیسے اسے تحمل میں لایا جائے. حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اس سال کو عام الحزن سے تعبیر فرماتے ہیں۔ اور بھی واقعات پیش آئے اس سال میں، لیکن جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے لیے عام الحزن ہے، یعنی بہت غم کا سال ہے، میرے لیے دکھ کا سال ہے۔ بیوی کا وصال ہو رہا ہے، شریعت محمدیہ اس کے لیے رہبری کرتے، رہنمائی کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اس وقت صبر کا کیا گھونٹ پینا چاہیے، اس وقت شریعت کیا کہتی ہے، اس کے حقوق کیا ہیں۔ اگر کوئی آدمی شریعت کے اس پہلو کو دیکھے، اس کی حیات میں اگر اس کی زوجہ کا انتقال ہو جائے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا یہ پہلو اس کے لیے رہبری کرتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ کیا پہلو ہے؟ دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو پیار کیا ہے، حضور نے جو محبت کی ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم پوری دنیا مل کر اس محبت کی ایک مثال نہیں پیش کر سکتی۔ پوری دنیا مل کر اللہ کے نبی سے جو محبت صحابہ کو تھی، اس کی ایک مثال قیامت تک پیش نہیں کر سکتے اور پیش نہیں کی جا سکتی۔ کون پیش کر سکتا ہے؟ کس کے پاس وہ حوصلہ ہے، کس کے پاس وہ جگر ہے، کون سی ماں نے وہ بچہ جنا ہے جو وفا، جو کرم، جو سخاوت، جو ساتھ رہنے کا مسئلہ ہے، مصاحبت ہے، صحابہ نے جو نبھایا ہے وہ کون نبھا سکتا ہے؟ حالات آتے ہیں، شریعت کے پہلو کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ہم لوگ۔ حالات میں پتہ چلتا ہے کون قلندر ہے، کون مرد قلندر ہے۔ گردن پر تلوار اٹکی ہوئی ہو تب بھی تلواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر آواز حق جو بلند کرے ان کو کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، وہ جماعت صحابہ ہے۔ انہی ماؤں نے وہ اولاد جنے تھے، اللہ کی جو خزانے غیب کی ہستیاں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار نبوت میں کھڑے ہو گئے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شریعت کا یہ مسئلہ ہے، اسے بیان کرنے کے لیے کون تیار؟ حضرت ماعز اسلمی کھڑے ہوتے، رسول اللہ اس کے لیے میں تیار ہوں۔ دربار نبوت میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو آج روزے کی حالت میں ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، من انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آج ابو بکر روزے کی حالت میں ہے۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو آج کسی مریض کی عیادت کر کے آیا؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر آج ایک مریض کی عیادت کر کے آیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کون ہے آج فلاں خیر کا کام کر کے آیا؟ مجلس میں ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا، اللہ کے نبی فرماتے کون کیا لایا ہے؟ سب کہتے یا رسول اللہ میں اتنا لایا ہوں، میں اتنا لایا ہوں۔ ابو بکر کھڑے ہو کر کہتے یا رسول اللہ سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر فرماتے یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اولئک حزب اللہ، اولئک اصحاب الجنہ، یہ میرے نبی کے باوفا صحابہ کی جماعت ہے، ان کے نقش قدم پر چلو گے دنیا تمہاری جوتیاں اٹھانے پر مجبور ہوگی۔ مسلمانوں ہم نے صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑا ہے، ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے، ہم نے صحابہ کی روگردانی کی ہے۔ ہم بے وفا ہیں، ہم غدار مصطفیٰ ہیں، ہم غدار رسول اللہ ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہو رہا ہے یہود و نصارہ کے طریقے، کافروں کے طریقے، مشرکوں کے طریقے آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ اس کی نحوست یہ ہے کہ آج معاشرے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوس کا شکار ہو رہی ہیں، ہوس کے ہتھے چڑھ رہی ہیں۔ کون ہے دنیا کے اندر آج جو اللہ کے نبی سے وہ پیار کرے، حضور سے وہ محبت کرے، میدان جنگ میں تلواروں کی جھنکار میں
خون کی ندیوں میں کھڑے ہو کر صحابہ نے اعلان کیا تھا، یا رسول اللہ ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے قوم موسیٰ کے لوگوں نے جو کہا، حضرت موسیٰ کے حوارین نے کہا موسیٰ جاؤ تم جانو تمہارا رب جانے، ہم وہ کیٹیگری کے لوگ نہیں ہیں، ہم تو آپ کے قدموں پر مر مٹنے والے ہیں، ہم آپ پر جان نثار کر اپنے آپ کو جان نثار کرنے والے لوگ ہیں، یا رسول اللہ ایک قدم بھی ہم پیچھے نہیں ہیں۔ آج ضرورت ہے مردان باوفا کی، آج ضرورت ہے مردان حر کی، باوفا لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ تو صحابہ نے محبت کی، اور میں ایک بات بتاؤں، اللہ کے نبی سے ام المؤمنین حضرت عائشہ کو جو محبت تھی، جو پیار تھا، اس کی مثال کا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات میں میرے گھر میں سوئی گم جاتی تھی، میرے نبی کے چہرے انور کو دیکھ کر میں سوئی اٹھا لیتی، کشفت دجا بجمالہ، رسول اللہ آپ کے جلوے نرالے ہیں، آپ نے اس امت کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے، راتوں کا رونا، راتوں کو تڑپنا، راتوں کا بلکنا، آج ہمیں تہجد کی توفیق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے راتوں کو روئے، تڑپے، بلکے، امت نے کیا سلا دیا ہے، کیا سلا دیا ہے امت نے، کیا ہم بے وفا نہیں ہیں؟ ایک عہد کر کے اٹھو، جینا مرنا تیری ہی بستی میں ہوگا، جب تک جئیں گے آپ کی شریعت کے وفادار بن کر جئیں گے، مریں گے ہماری موت بھی اس حالت میں ہوگی، اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور باحیات، حضور کی حیات میں حضرت خدیجہ کی وفات، یہ ایک عملی نمونہ، اور حضرت عائشہ باحیات، حضور کا وصال ہو رہا ہے، اللہ کے نبی پردہ فرما رہے ہیں، حضور کا وصال ہوا۔ اب حضرت عائشہ نے جو صبر کیا ہے، حضرت عائشہ کا جو تحمل ہے، حضرت عائشہ کا جو صبر ہے، یہ امت کی بیٹیوں کے لیے آج رہبری و رہنمائی ہے۔ اب پھر اس کے بعد کی جو زندگی حضرت عائشہ کی تھی، بہت نرالی زندگی، تو ایک وہ پہلو ہے حضرت خدیجہ کی زندگی کا، ایک یہ پہلو ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا، امی جان میرے محبوب کی گھریلو زندگی کیسی؟ اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی کیسی؟ گھر کے اندر آج شوہر، آج دیکھو ہمارے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں، نہ بیوی کے اندر تمیز تہذیب، نہ شوہر کے اندر تمیز تہذیب، نہ علم، نہ ادب، نہ شریعت کے پہلو پر عمل، نہ اللہ کا ڈر خوف، نہ اللہ سے محبت۔ صبح سے شام تک ہمارے گھر گانے بجانے کے اڈے بن گئے۔ نوجوانوں دیکھ رہے ہو نا موبائلوں کا نتیجہ، ہمارے سامنے نتائج آ رہے نا، ملٹی میڈیا سیٹ، ملٹی میڈیا موبائل جو استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ، آنڈرائڈ سیٹ جو استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ، اس پر سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور نہ جانے کتنے چینلز چل رہے ہیں، اور کیا کیا اس کے اندر غلاظت ہے، گندگی ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان ہوس کی سولی چڑھ رہے ہیں۔ وہ نوجوان جس پر کبھی زمانہ رشک کرتا تھا، امت کا وہ نوجوان جس کی نوجوانی پر اس قوم کے بوڑھے اور اس قوم کی مائیں اور اس قوم کی بچیاں کبھی رشک کرتے تھے، پلو ہوا میں لہرا کر ان کے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ میرا بیٹا صلاح الدین ایوبی
بیت المقدس کی طرف بڑھ رہا ہے سر پر کفن باندھ کر، اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرما۔ یہ جملے اس دور کی ماؤں کی تھی۔ جب محمد بن قاسم سندھ کی طرف بڑھے، سندھ فتح ہو گیا، پورے سندھی تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی عام بادشاہ جو بربادی کرتے ہیں وہی بربادی یہ لوگ بھی کریں گے، لیکن نہیں، محمد بن قاسم کھڑا ہوا، اس نے کہا لوگو لکم دینکم ولی دین لا اعبد ما تعبدون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں تمہاری عبادت نہیں کرتا، تم میری عبادت نہیں کرتے، تم میرے خدا کو نہیں مانتے، میں تمہارے خداؤں کو نہیں مانتا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ لیکن آج محمد بن قاسم کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ سندھ فتح ہو گیا، فتح کی نصرت کی چابیاں کنجیاں آج 18 سال کے نوجوان کے ہاتھ میں ہے۔ اور پتہ ہے جو چیف کمانڈر ہو اس نے تلوار کی دم پر زور پر ایک ملک فتح کر لیا اور جھکا لیا ہو، زمانہ کیوں ڈرے گا اس سے، تھرائے گا، اور وقت کی حسینائیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گی۔ یہی تصور تھا، لیکن محمد بن قاسم نے کہا میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، جس نے مکہ فتح کرنے کے بعد کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء من دخل فی بیت اللہ فهو آمن ومن دخل فی بیت ابی سفیان فهو آمن۔ جاؤ سب کے لیے عام معافی ہے، میں اس محمد الرسول اللہ کا غلام محمد بن قاسم ہوں۔ آج کسی ماں کے سر سے دوپٹے نہیں ہٹیں گے، آج کسی بہن کی آبرو ریزی نہیں ہوگی، آج کسی کی بیٹی کی آبرو ریزی نہیں ہوگی، آج جو بھی ہوگا شریعت کے دائرے میں ہوگا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے سندھ کی سرزمین پر محمد بن قاسم کے مجسمے بنا کر رکھ دیے گئے تھے۔ جب محمد بن قاسم فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا کہ محمد بن قاسم کا مجسمہ ہے، ان کا اسٹیچو بنا ہوا ہے، اس پر پھول کے ہار لگے ہوئے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو فرشتہ ہے، تو دیا کا دیوتا ہے، تو کرم کا دیوتا ہے، تو سخی ہے، تو داتا ہے۔ اتنا بڑا پاور تیرے ہاتھ میں آنے کے بعد بھی تو نے اعلان کر دیا جاؤ، آج کسی ماں کے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹے گا، آج کسی بہن کی گود نہیں اجاڑی جائے گی، ہمارے بچے محفوظ، ہماری عورتیں محفوظ، ہمارے بہنیں محفوظ، ہمارے بوڑھے محفوظ، اور تو کرم کا دیوتا ہی ہو سکتا ہے۔ تیرے یہ اخلاق، یہ عمدہ کردار، یہ اعلیٰ نرالے کردار تیرے، یہ تو کسی عام انسان میں ہو نہیں سکتا۔ تو دیوتا ہے، تو خدا کا اوتار ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ تو خدا کا اوتار ہے، تو رب کا اوتار ہے، تو اللہ کا اوتار ہے، تو بھگوان کا اوتار ہے، آج سے ہم تیری پوجا کریں گے۔ محمد بن قاسم نے کہا لوگو یہی تو مسئلہ سمجھنے کا ہے، مخلوق پوری کی پوری خالق کے سامنے جھکے گی، اللہ کا سجدہ کرے گی۔ آج محمد بن قاسم ظلم کرنے نہیں، عدل و انصاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ جس وقت محمد بن قاسم نے جملے کہے، اٹھاؤ تاریخ دیکھو، کافروں کی عورتوں نے، مسلمانوں نے نہیں، کافر کی عورتوں نے اپنے دوپٹے اٹھا کر لہرا دیے، کہہ دیے بھگوان تیرا اوتار زمین پر آ گیا ہے، جب سے ہم چاہتے تھے تیرا اوتار دیکھنے کے لیے، تیرا اوتار آج دنیا پر ہے، اسے سلامت رکھ خدایا۔ کافروں نے دعائیں کی۔ مسلمانوں، نوجوانوں، اگر جینا ہے پاکیزہ نوجوانی جیو، حیا والی زندگی گزارو، طہارت والی زندگی گزارو، تقوی والی زندگی گزارو۔ معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا آج ہم نے، ہماری بد نظری نے، ہمارے دل کے میل نے، ہمارے دماغ کے میل نے، ہمارے دل کی گندگیوں نے، ہمارے دماغ کی گندگیوں نے آج پورے معاشرے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے، حضور کے طریقے کیا ہے؟ ایک شوہر آج گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، انہیں اندر سے جا رہا ہے، وہاں سے شروع بیوی کا، اب انہیں یہاں سے شروع، انہیں وہاں سے شروع، بچے ہیں نا پاگل ہو جاتے،
ماں باپ لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی، بچوں کی زندگیوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر مجلس میں کوئی عصری تعلیم یافتہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ سائیکالوجی آف چائلڈ پڑھو، اور ایک تو علم نفسیات پر احادیث ہیں، ہم نہ اللہ کے نبی کے دین کے رہتے ہوئے پھر کدھر بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن عصری علوم پڑھے ہوئے لوگوں کو میں کہتا ہوں چائلڈ آف سائیکالوجی پڑھو، پتہ چلتا ہے ان کے قولے دماغوں پر کیسا اثر، پھر بچے بڑھتے ان کی جو مینٹالٹی تھنکنگ ہے یہ بالکل اس طرح ہوتی ہے، اب ان کی ذہنی تربیت نہیں ہو پاتی۔ عین جوانی میں آ کر بھی ایک بچہ آوارہ اس لیے کہ بچپن میں اس کا مائنڈ سیٹ نہیں کیا گیا۔ بچپن کا جو زمانہ تھا نا یہ زبردست مائنڈ سیٹ کا زمانہ تھا، یہاں کر ڈالنا تھا کم نہیں ہوا، پھر جوانی میں قابو سے باہر۔ ایک مسئلہ گھریلو ماحول کا اثر ہوا، باہر جب بچہ جاتا ہے اس کی دوستی کیسی، پسرینو بابدا نشست خاندان نبوتش گمشد، اس کی صحبت کیا، اس کے اندر اثرات کیا منتقل ہو رہے، اس پر ایک کڑی نگرانی ہونا چاہیے۔ معاشرے کو بچانا، اسے سدھارنا ہمارے اپنے آپ میں، یا پھر بگاڑنا، تہس نہس کر دینا، اس کا تخت و تاراج کر دینا، اس کی دھجیاں بکھیر دینا، نوجوانوں تم اس کے ذمہ دار ہو۔ یہ معاشرہ پاکیزہ رہ سکتا ہے تو اے نوجوانوں تمہارے تقوی سے، تمہاری طہارت سے، تمہاری پرہیزگاری سے، تمہارے دلوں کی صفائی سے، تمہارے تزکیے سے، تمہارے اخلاق حسنہ سے، تمہارے باطن کے اچھے کردار سے یہ معاشرہ بگڑ سکتا ہے، یہ معاشرہ ہارڈ ہو سکتا ہے، یہ بھی تمہاری وجہ سے۔ اب ایک ارادہ کر کے اٹھو، ہم لوگوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، ایک ارادہ کرو، ایک ارادہ کرو کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، کیا ہونا۔ آج ہم نوجوان اپنی زندگیوں کو کیسے تبدیل کریں۔ میں تقریباً 4-5 دن پہلے ایک پروگرام میں گیا تھا، وہاں کچھ لوگوں کو جو تھے، میں ان اراکین کو بولا، ایک تو 10-15 دن پہلے وہ نہیں، اب 3 دن پہلے ایک پروگرام میں گیا تھا، میں ان کو بولا بھائی ایک کام کرو، شہر میں نوجوانوں پر محنت کرو۔ میں بولا ایک بڑی تنظیم ان کی ذمہ دار بولا ایک شہر میں نوجوان طبقے پر محنت ہونی چاہیے۔ انہوں بھی خوش دلی سے بولا الحمدللہ حضرت کریں گے انشاءاللہ، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ آج ہمارے بھولے بسرے نوجوان جو بھٹکے ہوئے ہیں، شیطان نے اچک لیا ہے، اپنا نوالا بنا دیا ہے، ان کو اس راہ سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ایک بڑی محنت ہوتی ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ جب تک محنت نہیں ہوتی یہ مسئلے 1-2 بیان سے، 1-2 جلسوں سے حل ہونے والے نہیں۔ فیلڈ ورک محنت ہونا، میدانی سطح کی محنت ہونا۔ ایک ارادہ کرو، نوجوان ہے نا، کچھ افراد ایک 25-50 نوجوان تیار ہو اور دعا کرو یا اللہ اس کام کے لیے تو ہم نہ قبول فرما لیں۔ دعا کرو، دعا کرتے پھر اللہ کی طرف سے مدد و نصرت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب امت کو دیکھے اس کا غم دل میں آیا، کیا کرنا سوچ رہے تھے، بس یہ فکر تھی راستہ اور ترتیب سب اللہ کھولے۔ انگریز ہندوستان پر قابض تھا، حضرت قاسم نانوتھی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک فکر لاحق ہوئی، راستہ اللہ نے کھولا، ترتیب اللہ نے بنائی، ایک طرف سے اصلاح کا یہ راستہ چلا، ایک طرف سے اصلاح کا وہ راستہ چلا، پورے ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا کام ہوا۔ بعض مرتبہ احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے، یقیناً ہمارے ہاتھ سے کیا بھی نہیں ہوتا، جو کرنے والی ذات ہے سب اللہ کی۔
اللہ کرتے ہیں، بس ہمیں کیا کرنا، نیک ارادہ لے کر اچھے جذبات کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آج یہ کام کرے ہماری نسلیں محفوظ، منجے کیا رہے، میرا دھندا ہوا، میرا گھر ہوا، یاد رکھو ہماری نسلیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ نسلوں کی حفاظت کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کی حفاظت کرو اور بچوں کی حفاظت کرو۔ اور میں امید کرتا ہوں، یہ میرے دل کا ایک دکھ تھا، ایک درد تھا جو میں نے آج آپ حضرت کے سامنے رکھ دیا۔ ہمارا شہر دن بدن برائی کے اڈا بنتا جا رہا ہے، کئی طرح کی برائیاں جنم لے رہی ہیں، نوجوانوں کے اندر بے راہ رویاں، شراب، جوا، حرام، زنا، سب کچھ عام ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کا عذاب آئے گا، قرآن بھی محفوظ نہیں رہتے، سب اس عذاب میں لپیٹے جاتے ہیں۔ اس لیے توبہ کرو اور اس پر محنت کرو، دعا کرو اور ترتیب بناؤ، اللہ سے ایک فکر لے کر رو اللہ کے سامنے۔ اللہ کچھ ایسے نوجوانوں کو کھڑا کر دے جو امت کی اصلاح کے لیے گلی گلی چل کر پھر کر کام کرنے والے اللہ کھڑا کرے۔ اللہ سے دعا فرماوے، اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ 100% سیرت کے مطابق، حضرات صحابہ کی محبت کے مطابق ہمیں زندگیاں نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ۔